اور بنو قریظہ جو تھے ان کے پاس حضرت نعیم بن مسعود نے جب یہ معاملہ رکھا کہ 10 آدمی ان کو ضامن کے طور پر ان سے مانگو، تو وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، اور ان کو آگے قریش مکہ کے پاس بھی حضرت نعیم بن مسعود نے آ کر ان کو بھی کہا کہ آپ سے وہ 10 لوگ مانگیں گے، اور جو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اس کی وہ خلاصی چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اور انہوں نے پیغام بھیجا ہے محمد کو کہ ہم آپ کو 10 آدمی دیں گے، مشرکین عرب کے پکڑ کر 10 آدمی دیں گے، تو آپ ان کو چاہے قتل کر دیجئے گا ہماری طرف سے۔ تو ہم جو ہے اس معاہدے کے لیے جو نادم ہیں، تو انہوں نے اس بات کی توبہ پیش کی ہے، تو ان کو یقین دلانے کے لیے اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے آپ کے 10 آدمی ان کو دے دینے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ جیسے ہی وہ ان کے پاس گئے ہیں بنو قریظہ کے پاس، تو بنو قریظہ نے اپنا مطالبہ ان کے سامنے رکھ دیا، تو اس طرح ان کے درمیان جو ہے پھوٹ ڈل گئی۔ تو کیونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے قابل ہمارے برابر کے لوگ نہیں ہیں، یہ ہم سے کیسے ہمارے 10 آدمی ضامن کے طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو لیکن وہ جو ہے بنو قریظہ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ اگر یہ چلے گئے تو مسلمان پیچھے سے ہماری حالت جو ہے وہ بگاڑ دیں گے، کیونکہ ہم نے معاہدے کو توڑ دیا ہے، اور معاہدے کو توڑنا جو ہے ان کو پتہ تھا اس کی سزا کیا ہے۔ تو اس لیے وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح کا ہیلے بہانے سے کام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں بند کر دیا تھا، اور اس قلعے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت ایک یہودی جو بنو قریظہ کا ایک یہودی تھا، وہ جاسوسی کرنے آیا ہوا تھا ادھر، تو وہ جیسے ہی قلعے کی دیوار کے پاس پہنچا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے سامنے گئیں اور حضرت حسان بن ثابت کو بولا کہ آپ جا کر جو ہے اس یہودی کو قتل کر دو۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے بولا کہ اگر میں تندرست ہوتا یا میں اٹھ سکتا ہوتا تو میں میدان جنگ میں ہوتا، تو وہ باہر نہیں آ سکے، وہ جا نہیں سکے۔ تو حضرت صفیہ خود ہی اٹھیں اور انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس یہودی کے پاس چلی گئیں، تو یہودی نے آسان شکار سمجھ کر ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ نے جلدی سے ادھر ہو، اس نے وار کیا تھا، اس کو بچایا اور اپنے اوپر جو ہے نہیں ہونے دیا، اور ایک سائڈ پہ ہو گئیں۔ تو وہ جو کافر تھا اس نے بڑے زور سے وار کیا تھا، تو وہ اپنے ہی وار کے وزن کے ساتھ گر پڑا، وہ سنبھل نہیں سکا اور گر پڑا۔ تو جیسے ہی وہ گرا تو حضرت صفیہ نے ڈنڈا اس کے سر میں مارا، تو وہ جتنی دیر تک وہ گرا رہا انہوں نے اس کے ڈنڈا اتنے سر پہ ڈنڈے مارے جب تک وہ مرا نہیں، اس وقت تک حضرت صفیہ نے اس کو چھوڑا نہیں۔ تو انہوں نے جا کے حضرت حسان بن ثابت کو کہا کہ دیکھو یہ یہودی مجھ کو جاسوس لگتا ہے، آپ ایسے ہی کرو کہ اس کی گردن کو کاٹ دو۔ تو انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ اگر میں اٹھ سکتا ہوتا، یعنی کہ وہ بیمار تھے، تو انہوں نے کہا اگر میں اٹھ سکتا ہوتا تو میں میدان جنگ میں ہوتا۔ تو حضرت صفیہ خود ہی گئیں اور اس کی گردن کاٹ کے جو ہے وہ قلعے کے نیچے پھینک دی، تاکہ یہودیوں کو پتہ چلے کہ اگر وہ ادھر سے آ کر گزریں تو ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں نے کچھ نہ کچھ لشکر جو ہے محافظ دستہ اندر بچوں اور عورتوں کی نگرانی کے لیے محافظ دستہ رکھا ہوا ہے، تاکہ یہودی جو ہے وہ اس سے الرٹ نہ ہو جائیں اور مسلمانوں اور بچوں کے اوپر حملہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچوں اور عورتوں کی زیادہ فکر تھی۔ تو اس طرح جو ہے بنو قریظہ سے بھی مسلمان بچ گئے، اور قلعے کے اندر بھی مسلمان عورتوں بچے محفوظ ہو گئیں، اور کیونکہ بنو قریظہ نے دیکھا کہ ان کے ایک یہودی کا سر کٹا ہوا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سمجھ گئے کہ شاید کوئی آدمی ان کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ بہت سخت تھی، اور ابو سفیان جو تھا ان کو خاص کوئی فائدہ نہیں ہوا اس جنگ میں، اور انہوں نے اپنا مال بھی ضائع کیا۔ ظاہر سی بات ہے جتنے دن وہ ادھر رہے ہیں ان کا کھانے کا خرچہ 10,000 لوگوں کا جو کھانے پینے کا اور ان کے کھانے پینے کا جو اخراجات تھے وہ بھی سارے ان کے ضائع ہو گئے، اور ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، اور ان کو واپس بھی جانا پڑا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو جس کے بعد دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو وہاں سے کفار کو وہاں سے جانا پڑا۔ اللہ نے ایسی آندھی چلائی، اللہ نے کہا میں نے ایسے لشکر بھیجے تھے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، اللہ نے بڑی تیز ہوا چلائی جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کا سامان الٹ پلٹ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہ وہاں سے ان کو جانا پڑا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ دشمن کی خبر کون لائے گا، تو کوئی بھی نہیں اٹھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بولا۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا کہ اٹھو اور جاؤ، تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں اٹھا اور گیا، میں نے دیکھا
کہ ابو سفیان جو ہے وہ آگ سیک رہا تھا، تو میں نے جا کر اس کے قریب بیٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ کوئی غیر بندہ آ کر بیٹھ گیا ہے، تو اس نے بولا کہ بھائیو اپنے اپنے آدمیوں کے ساتھ کے ہاتھ پکڑ لو تاکہ کوئی جاسوس ہم میں نہ آ جائے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ سے دوسرے آدمی کو پکڑ لیا، اور ایک آدمی سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ تو اس طرح حضرت حذیفہ بن یمان واپس آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کے حلیف جو ہے جتنے بھی ہیں وہ تتر بتر ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ابو سفیان نے بھی بولا ہے کہ میں بھی جانے لگا ہوں، اور ابو سفیان اور وہ لشکر جو ہے وہ جانے لگا ہے۔ تو اس میں ایک دن ایسا بھی گزرا کہ بڑی سخت جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں نے جو ہے ان کی نماز بھی رہ گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا بھی کی تھی۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل فرما اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی جو نماز رہ گئی تھی پورا دن جو ہے وہ لڑائی کے اندر رہا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی نماز جو ہے وہ رہ گئی، اور مسلمانوں نے عصر کی نماز مغرب کے غروب ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی نمازیں ادا کی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی ایک آیت بھی نازل ہوئی جب وہ لوٹے، اور ان کو بہت غصہ تھا کیونکہ ان کو کچھ حاصل تو ہوا نہیں تھا، ان کا مال ضائع ہو گیا لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ قوتوں والا ہے، غالب ہے۔ تو حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کفار جو ہے وہ ہمارے اوپر لوٹ کر حملہ نہیں کر سکیں گے، اب جب بھی چڑھائی کریں گے ہم ان کے اوپر کریں گے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو اس طرح کا جو معاملہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے بہت ساری چیزیں جو ہے پیشین گوئیاں اس جنگ میں کی تھیں جو بعد میں پوری ہوئیں۔